ہمارا مقدمہ رفع الیدین کا بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اس کی تائید میں اگر ہم جز رفع الیدین سے یہ روایت لے کر آئیں، جو روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے، اگر کسی کی جرأت تو اس کا ذاتی اپنا کہ عبداللہ بن عمر ان کو کنکریاں مارتے تھے جو رفع الیدین سستی کی وجہ سے چھوڑتا تھا. کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، میں اس لیے تائید میں پیش کروں گا. میرے نزدیک ایک تو وہ صحیح بھی ہے، دوسرا میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رفع الیدین کے ساتھ. صلو کما رأیتمونی اصلی، کہتے ہیں نہیں بتاؤ رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں رفع الیدین کا حکم موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے، اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آ کے مسجد نبوی میں رکے، آپ کی صحبت کی، 20 دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے. کہتے ہیں پھر ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہو گئی. ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے. آپ تو کہتے ہیں نا حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا، جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے نا، یہ دنیا میں نظام چل نہیں سکتا. تو وہ مالک بن حویرث کہتے ہیں حضور نے جب ہماری حالت دیکھی نا کہ اب یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو حضور نے خود ہی بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ. یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کہہ رہے تھے حضور اجازت دیں، حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ. دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو، 5 نمازوں کی یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی، تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حکم آ گیا نا، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. 18واں پارہ سورہ مومنون کی پہلی اور دوسری آیت ہے. اس کی تفسیر میں حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامت، جن کی یہ تفسیر ابن عباس ہے، آپ اس اپنی تفسیر کے اندر یہ نبی پاک کے صحابی کی تفسیر ہے، اور اس کو اہل حدیث حضرات سعودی عرب انہوں نے اپنے مکتبہ سے شائع کیا ہے. اس کا پیج نمبر 212 ہے. اس کے اوپر جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس جن کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا تھا اللہم علمہ بالقرآن، اللہ اسے قرآن کا عالم بنا دے. جس کے قرآن کے علم کی دعا رحمت کائنات نے فرمائی، وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پانے والا مومن وہ ہے جس کی نماز میں خشوع ہوتا ہے. آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں خشوع کس کی نماز میں ہوتا ہے؟ فرمایا وہ مومن متواضعون جو عاجزی سے نماز پڑھے، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، نہ دائیں جانب دیکھے نہ بائیں جانب دیکھے، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز خشوع والی اس مومن کی ہوتی ہے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ کے صحابی، ان کی تفسیر ہے. فرماتے ہیں نماز میں رفع الیدین. اب یہاں پہ کہیں گے آپ پہلا رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو میں ان یتیم العلم احباب کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اصول الشاشی پڑھ لیتے تو آپ کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ فی کس کے لیے آتا ہے اور فی کا استعمال کس محل میں ہوتا ہے. جو تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہے وہ تو نماز سے پہلے ہے، اور سرکار نے منع نماز کے اندر والے کی فرمائی ہے. فی کا معنی میں ہوتا ہے. نماز کا ذکر شروع ہو گیا. حضرت ابو حمید الساعدی فرمانے لگے انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ رحمت کائنات کی نماز یاد ہے، لہٰذا میں تمہیں بتاتا ہوں حضور نماز کس طرح پڑھتے تھے. فرماتے فذکرنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو حمید ساعدی نے ہمیں حضور کی نماز بتائی. آپ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہی، رکوع کیا، قیام کیا، پھر آپ سجدے میں گئے، پوری نماز بتا دی. لیکن اس میں صحابی رسول نے ایک جگہ پہ بھی سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں کیا. اگر یہ رحمت کائنات کی تعلیمات ہوتی تو کم از کم حضور کے صحابی یہ تو بتاتے کہ بھئی رفع الیدین بڑی اہمیت کا عامل ہے، حضور کرتے تھے تم بھی کیا کرو. صحیح بخاری میں لکھا ہے انہوں نے رفع الیدین کا ذکر تک نہیں فرمایا. امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فقہ میں اختلاف رکھتے تھے. امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، امام اعظم حنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے پہلی عمر کے عمل کا، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے.
لیکن امام شافعی کہتے تھے میرے پاس یہ دلائل ہیں۔ خیر امام شافعی اپنے شاگردوں کے ہمراہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے، تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو امام شافعی نے نماز پڑھی تو رفع الیدین نہیں کیا۔ تو شاگردوں نے بعد میں سوال کیا کہ حضرت رفع الیدین نہیں کیا، فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے شرم آتی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریق تھا، یہ ان کے اندر توسع تھا، ان کا ظرف اتنا بڑا ہوتا تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ ہیں، بہت چھوٹے ہیں، پست قامت، لہٰذا ہمیں بس تفریق کی بدکاری ہی کرنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے ہم اپنے قد کو بڑھا سکیں، اس لیے کہ ہم خود بونے ہیں، تو جب خود بونے ہوں گے تو ہمیں کسی کے قد پر بات نہیں کرنی ہے، تو نتیجہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ میں صرف ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا، سیاست میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، مذہبی جماعتیں اور مذہبی لیڈران گرامی وہ بھی یہ بدکاری کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اس امت کو۔ کتنا دل دکھا ہوگا رسول اللہ کا گنبد خضرا میں، یا ایھا المدثر، کہ جس طرح وہ کبھی پرندہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایک تنکا اٹھا کر کے لاتا ہے اور پھر وہ گھونسلہ بناتا ہے، تو کہا مدثر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تنکا تنکا کر کے امت کو جوڑنے والے محبوب۔ کوئی حبشہ سے آیا، کوئی شام سے آیا، کوئی مصر سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی مکے کا باسی، کوئی مدینے کا باسی، ایک ایک فرد کر کے تنکا تنکا کر کے امت کو